عجب بندھن، یہ کیا کیا آپ نے؟ دانت پیس کر خوخار نظر سے اپنے سامنے کھڑی اس دان پان سے وجود کی لڑکی کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں سالن کا باؤل تھا، جس میں سے اب کچھ سالن چھلک کر اس کی سفید شرٹ کو داغدار کر چکا تھا۔ اوہ سوری، اس نے جلدی سے انگلی دانتوں میں دبائی تھی۔ آنکھیں حیرانی سے تھوڑی سی پھیل گئی تھی، لیکن شرارت ہونس قائم تھی۔ سوری، دانیال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ غصہ تو اس کی لاپرواہی پر زیادہ تھا۔ میری ساری شرٹ خراب کر دی۔ اب وہ ایک نظر اپنی شرٹ پر ڈال رہا تھا، جو اب عجیب ہی شکل اختیار کر چکی تھی، اور پھر ایک کھا جانے والی نظر سامنے کھڑی اس لڑکی پر ڈالی جس نے 2 دن میں ہی اس کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ اول تو وہ ہمیشہ کی طرح اس شادی پر بھی بالکل نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اس دفعہ اماں کی بیجا ضد تھی، جس کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہی بنی تھی اس کی۔ انہوں نے کوئی لڑکی پسند کر لی تھی اپنے عجیب سے خاندان میں سے، جس کے لیے اس دفعہ اسے بھی اپنے ساتھ ہی گھسیٹ لائی تھی کہ شادی پر ایک نظر ڈال لینا۔ وہ لڑکی تو ابھی تک دیکھ نہیں پایا تھا، ہاں البتہ اس چھٹانک بھر کی لڑکی نے تنگ کر چھوڑا۔ مجھے نہیں پتا چلا بھائی، آپ تو ایسے غصہ کر رہے ہیں، اتنا رش ہے شادی کا، ماہم نے ناک سکیڑ کر کہا، اور ہونٹوں کو بھیج کر دائیں بائیں ایسے جنجبش دی جیسے اس کا کوئی قصور نہ ہو۔ آپ اگر آرام سے چلیں گی، اس طرح اچھل اچھل کر صبح سے جیسے پھر رہی ہیں نہیں پھریں گی، تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگ بچ جائیں گے نقصان سے۔ وہ کل سے یہاں تھے، اور اس لڑکی کو اس نے 1 منٹ کے لیے بھی کہیں سکون سے بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ بچی اتنی بھی نہیں تھی جتنی اس کی حرکتیں بچکانا تھیں۔ اونچی اونچی آواز میں کہکے لگاتی، بچوں کے پیچھے ان کے کھانے کی چیزیں چھیننے کے لیے بھاگے پھرتی، کبھی کسی سے ٹکراتی تو کبھی کسی سے۔ اتنا بھی کیا نقصان ہوا آپ کا؟ ہاں؟ اپنے ساتھ کھڑی دوسری لڑکی کو باؤل تھما کر اب وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے، ماتھے پر بل ڈالے، الٹا اسی پر چڑھ دوڑی تھی۔ میرا خیال ہے آپ اندھی نہیں ہیں، یہ میری شرٹ پر آپ کو نشان نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ ابھی اسی وقت میں بدل کر باہر نکلا ہوں، دانیال نے شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ آواز اب غصے سے بھاری ہو رہی تھی۔ ایک تو اتنے کم کپڑے رکھ کر لایا تھا شادی کے لیے، اماں کے بہت کہنے کے باوجود اسے کوفت ہو رہی تھی بیگ بھر بھر کر لے جانے میں۔ اب ان محترمہ نے اس شرٹ کا بھی ستیہ ناش کر چھوڑا تھا، پاگل کہیں کی۔ اتار کے دیں مجھے، بڑے انداز سے ہوا میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ دانیال نے نہ سمجھنے کے انداز میں بھویں اچکا کر کہا، جی اتار کے دیں نا، ابھی دھلوا کے دیتی ہوں، لاپرواہی کے انداز میں کہا۔ دانیال کو اسی لاپرواہی سے تو چڑ تھی، وہ نہ تو خود لاپرواہ تھا اور نہ کسی کی یوں لاپرواہی برداشت ہوتی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں، گھور کر اسے دیکھا۔ اب ہٹیں گی یہاں سے کہ؟ رستے کے روکے ہوئے اس کے وجود پر ایک ناگوار سی نظر ڈال کر کہا، اوہ جائیں جائیں۔ ماہم نے تنزیہ سے انداز میں ایسے کہا جیسے کہہ رہی ہو، جان چھوڑیں بھائی۔ یہ کون ہے محترم؟ پاس کھڑی ارسا نے پوچھا۔ میری امی کی چچا زاد بہن ہے، ان کے بیٹے ہیں جناب، ماہم نے بڑے انداز سے گردن پر آئے بالوں کو جھٹکا دیا۔ پہلے تو کسی شادی میں نہیں دیکھا ان کو۔ ارسا نے تھوڑی پر انگلی ٹکاتے ہوئے اسی راستے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ ابھی پھنکارتا ہوا نکلا تھا۔ ارے کہاں، یاد نہیں، بچپن میں بھی ایک طرف بیٹھے رہتے تھے یہ، سب ان کو چھیڑتے تھے۔ ماہم نے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے یاد دلایا۔ ارے ہاں آیا یاد، یار تب تو عجیب مسکین سا تھا، اب تو بڑا ہینڈسم ہو گیا ہے۔ ارے خاک ہینڈسم، ویسے کہ ویسے ہیں سڑیل سے، مجھے تو ایسے لڑکے زہر لگتے ہیں، ناک پر 2400 گھنٹے غصہ ہی جمائے رکھتے ہوں۔
ماہم نے بھی کھول کر اسی جگہ پر دیکھا جہاں سے ابھی ابھی وہ گزر کر گیا تھا۔ اماں، کوئی اور لڑکی نہیں ملی تھی آپ کو کیا؟ دانیال نے حیرانی سے کھلے منہ سے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر دانت پیستے ہوئے پاس بیٹھی نازش کو کہا، جو بڑے لاڈ سے اسے سامنے کسی 5 سال کے بچے سے چپس کا پیکٹ چھینتی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہی تھی، یہ ہے وہ لڑکی جو میں نے تمہارے لیے پسند کر چھوڑی ہے۔ دانیال کی بھویں اپنی جگہ سے اوپر چلی گئی تھیں اور ماتھے پر چند ناگواری کے بل نمودار ہو گئے تھے۔ اس چھلاوا نما لڑکی کی حرکتوں نے 2 دن میں اس کی زندگی عذاب کر چھوڑی تھی اور اماں اسے پوری زندگی کے لیے مسلط کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیا برائی اس میں؟ دیکھ تو کیسی پیاری شکل، اور ایسے چھوٹی سی چنچل سی گھر میں رونق ہو جائے گی۔ نازش نے دوپٹے کا کونا منہ میں دبا کر سرگوشی کی اور دھوڑ کھڑی ماہم کے سراپے کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ ارے بس کریں اماں، دانیال نے بیزار سے لہجے میں کہا، دیکھے تو ذرا، عجیب ہی مخلوق لگ رہی ہے۔ اب وہ 5 سال کے بچے سے چپس کا پیکٹ چھین رہی ہے۔ دانیال نے ناگوار سی شکل بنا کر اماں کو اس کی عجیب حرکت کے بارے میں باور کروایا۔ وہ پہلے تو بچے کی منتیں کرتی رہی کہ وہ پیکٹ اسے دے دے، لیکن جب وہ نہیں مانا تو اب اس سے چھین رہی تھی۔ بچہ بھی روتا ہوا پورا زور لگا رہا تھا۔ ارے تو کیا ہوا؟ شوق سی ہے، ہنستی کھیلتی، کہکوں سے گھر گونج جائے گا۔ نازش نے اس کی کسی بات کو بھی سنجیدہ نہ لیتے ہوئے اس لڑکی کی بلائیں اتاری۔ وہ گھر کی ازلی خاموشی سے تنگ آ چکی تھی۔ جب سے فروا کی شادی ہوئی تھی تب سے گھر کا سناٹا کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ دانیال پر پڑھنے کا بھوت سوار تھا، اب جا کر انجینئرنگ مکمل ہوئی تھی۔ بس کریں اماں، یہ ندیدہ پن ہے اس کا، اور اتنی زور سے ہنستی ہے کہ ارد گرد 4-5 لوگ تو ویسے ہی دہل جاتے۔ دانیال نے اپنے ازلی سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ کو پتہ ہے اچھی طرح مجھے ایسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ اس نے لبوں پر زبان پھیری، چور نظروں سے ارد گرد دیکھا کہ کوئی ان کی باتیں نہ سن رہا ہو، اور تھوڑے دھیمے لہجے میں کہا، میں ہرگز اس عجیب سی مخلوق سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ بالکل بات آگے نہیں چلائیں گی؟ انگلی 2 ٹوک انداز میں نازش کی آنکھوں کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ تم نے پہلے کب میری کوئی بات مانی؟ نازش کی آنکھوں میں فوراً سے پانی تیرنے لگا تھا۔ ایک بیٹا ویسے ہی جہان فانی سے کوچ کر چکا تھا، اب یہ ایک تھا، وہ اس کو ہرگز کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ہر خوشی اپنی زندگی میں ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ نہ کرتے 30 کے ہو چلے ہو، اب بھی اپنی ہی منمانی کرتے رہو گے۔ انہوں نے دوپٹے سے آنسو پوچھے۔ اماں، اب خیر 30 کا تو نہیں ہوا ابھی میں، دانیال نے خجل سا ہو کر کہا۔ جو بھی ہو، تم نے کہا تھا شادی میری مرضی سے کرو گے، اب میں جو چاہوں پسند کروں، خفا سی شکل بنا کر نازش نے کہا۔ اماں، یہ عجیب دھونس ہوئی یار، پلیز اس کے علاوہ اور کوئی بھی۔ دانیال نے سامنے کرسی پر بیٹھی مزے سے بچے سے چھین کر لیا گیا پیکٹ کھاتی لڑکی کی طرف دیکھا۔ ہلکے سے گھنگریالے بال جو کندھوں سے نیچے آ رہے تھے، کندھوں پر ڈالے ساتھ بیٹھی لڑکی کے ساتھ گپے لگانے میں مصروف تھی۔ ارے مجھے تو اس جیسی اور کوئی نظر نہیں آئی، اور تو دیکھ لے، میں اس دفعہ یہاں سے بات پکی کر کے ہی جانے والی ہوں۔ نازش نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، نہیں تو تیرے ابا کروا دیں گے اس نازلین سے شادی۔ وہ لے جائے گی میرے بیٹے کو اپنے ساتھ باہر، میں کیا کروں گی اکیلے یہاں؟ انہوں نے روحان سی آواز میں کہا۔ ان کو ڈر تھا کہ فراست اپنی بہن کی بیٹی سے ان کے بیٹے کی شادی کروا دیں گے، اور وہ ہمیشہ باہر پلی بڑی لڑکی ان کے بیٹے کو بھی ہمیشہ کے لیے باہر لے جائے گی۔ اماں اچھا چپ نہ۔ اچھا، دانیال نے کوف زدہ شکل بنا کر ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ شادی والے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مہندی کا فنکشن کچھ دیر میں ہی شروع ہونے والا تھا۔ وہ کل صبح یہاں لاہور آئے تھے۔ بچپن میں خاندان کی 1-2 شادیوں میں شرکت کے بعد اس نے دور دراز کی شادی کی تقریبات میں جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔
آج کوئی 10-12 سال بعد وہ آیا تھا اپنی اماں کے رشتہ داروں کی کسی شادی پر۔ سنجیدہ طبیعت کا مالک کچھ تو وہ پہلے سا تھا اور کچھ نبیل کی موت کے بعد زیادہ ہی چپ سا رہنے لگا تھا۔ نبیل سب سے بڑا تھا، اس سے چھوٹی فروا تھی اور تیسرے نمبر پر یہ تھا۔ نبیل کی عجیب موت ان کی زندگی کے سارے رنگ لے اڑی تھی۔ وہ کچی عمر میں کسی لڑکی کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ اس کے نہ ملنے کے غم میں اپنی ہی جان لے بیٹھا تھا۔ اس کی موت نے دانیال کے ذہن پر ایسا گہرا اثر چھوڑا تھا کہ اسے محبت جیسی خرافات سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ نبیل کی موت کے بعد اس کی لڑکی ذات میں دلچسپی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اسے لڑکیوں سے محبت کرنا، ان کے پیچھے وقت برباد کرنا اور ان کے پیچھے جان تک دے دینا انتہائی کوئی بے وقوفانہ عمل لگتا تھا۔ کیا مائیں اپنے بیٹے کو اپنے سینوں سے لگا کر اس لیے سینچتی ہیں کہ وہ جوانی میں کسی انجان لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر اس ماں کی ممتا کو ہی چھلنی کر جائیں، جس کی اس ایک رات کا قرض بھی وہ ساری زندگی نہیں اتار سکتے جو اس نے ان کے لیے جاگ کر گزاری ہو۔ نبیل کی اس ناگہانی موت کے وقت وہ 16 سال کا تھا اور نبیل 22 سال کا۔ وہ دن اور آج کا دن اسے لڑکی سے، خاص طور پر ایسی شوخ چنچل لڑکیوں سے عجیب سی چڑ تھی۔ بہت عرصے تک تو شادی کرنے سے ہی منع کرتا رہا، اب وہ 28 کا ہو چلا تھا۔ اماں کو فکر کھائے جاتی تھی کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشی دیکھ پائیں گی کہ نہیں۔ بیٹا، شادی سے پہلے ایسی ہی ہوتی ہیں سب لڑکیاں، بدل جائے گی، تیرے رنگ میں ڈھل جائے گی۔ انہوں نے محبت سے دانیال کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اچھا، اگر میرا جینا اجیرن کر چھوڑا اس نے تو؟ دانیال نے آج اٹھتی سی نظر سامنے بیٹھی اس آفت پر ڈالی جو اماں اس کی زندگی میں لانا چاہتی تھی۔ ارے رنگ بھر دے گی تیری پھیکی زندگی میں، اماں نے ماتھا چوما تھا۔ چلیں پھر بھروا لیں ان محترمہ سے میری زندگی میں رنگ، دانیال نے ہار مانتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ آپ خوش رہیں بس، اس نے ماں کے چہرے پر برسوں بعد سکون دیکھ کر کہا۔ امی بات سنیں میری، ماہم نے شازیہ کا بازو زور سے پکڑ کر ایک طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے بڑے سے برآمدے سے ہوتی ہوئی جا رہی تھی جو کچاکچ مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، جو بھاگ دوڑ میں رات کے فنکشن کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ وہ کوئی سنسان گوشہ تلاش کر رہی تھی، پھر اسٹور پر نظر پڑتے ہی وہ شازیہ کو وہاں لے جا چکی تھی۔ میں اس کھڑوس سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، ماہم نے غصے سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ تو سانس بھی سوچ سوچ کر لیتا ہے، بیزار سی شکل بنا کر ہونٹوں کو عجیب سے زاویے میں گھماتے ہوئے کہا۔ شازیہ اور باسط نے اسے بلا کر اس کے رشتے کی بابت سے اسے آگاہ کیا تھا، کیونکہ نازش کراچی جانے سے پہلے اسے دانیال کے ساتھ منسوب کر کے جانا چاہتی تھی۔ اس کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے یہ سن کر کہ وہ اکھڑو سنگھ اس کی ساری زندگی کا ساتھی بنے گا۔ بات ایسے کرتا ہے جیسے ہر لفظ پر ٹیکس ادا کرتا ہو، ماہم نے ناک چڑھا کر دانیال کی اگلی خوبی گنوائی تھی۔ چپ کر، تیرے ابا نہ سن لیں، کم بخت کہیں کی، شازیہ نے ڈر کر اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو روکنے کے لیے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اور کیا اس لوفر ارکم سے کروا دیں تمہاری شادی، نہ کسی کام کا نہ کاج کا، شازیہ نے دانت پیستے ہوئے محلے کے لڑکے کا کہا جو بہت دفعہ ان کے ہاں ماہم کے لیے رشتہ بھیج چکا تھا۔ امی نام نہ لے اس لنگور جیسی شکل والے ارکم کا، میں کون سا اس کی خاطر انکار کر رہی ہوں۔ اللہ توبہ امی، ماہم نے افسوس سے شازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنا اچھا سمجھدار بچہ ہے، خوش شکل، اچھا کمانے والا۔ شازیہ پھر سے اسے ڈانٹنے کے انداز میں دانیال کی خوبیاں گنوانا شروع ہو گئی تھیں۔ امی کیا اچار ڈالوں گی ان ساری خوبیوں کا میں؟ مجھے ایسا باس قسم کا شوہر نہیں چاہیے۔ ہوا میں ناگواری سے ہاتھ چلایا
اور دھپ سے پاس پڑے پلنگ پر منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ مجھے دوستوں کی طرح ہنسنے کھیلنے والا شوہر چاہیے۔ آپ نے دیکھا اس کو کیسے اکڑو سا ہے، روحانسی سی شکل بنا کر کہا۔ شروع سے اپنے ذہن میں ایسے ہی ہمسفر سوچا تھا جو اس کی شرارتوں میں اس کا ساتھ دے گا، جیسے وہ زندگی جیتی اسی ڈھنگ سے جیے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ موصوف کوئی انتہائی ہی بڈھی روح اپنے جسم میں لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ مسکراہٹ تو دیکھی تک نہ تھی ان 2 دن میں ان کے چہرے پر، ہاں البتہ اپنے لیے ناگواری بہت بار دیکھ چکی تھی۔ چپ کر جا، چپ کر جا، بیوقوف کہیں کی، تیرے ابا سن لیں گے، شازیہ نے باسط سے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ تو اس کو بتانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ شازیہ نے تھوڑی ضد کی تو وہ راضی ہوئے تھے کہ چلو بتا دو اسے، ذہنی طور پر سیٹ ہو جائے۔ امی مجھے نہیں پسند وہ کلف لگا شخص، بچوں کی طرح عجیب چھرچھری لیتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کلف دوسروں کے لیے ہوتی ہے، بیوی کے تو سب ہی غلام ہوتے ہیں۔ شازیہ نے پیار سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھ میں لیا تھا۔ اور تجھ جیسی تو ویسے ہی دیوانہ بنا ڈالے گی اس کو، شازیہ نے شرارت سے گال کھینچے تھے۔ امی مجھے کوئی شوق نہیں چڑھا، پتہ ہے کل سالن کیا گر گیا مجھ سے غلطی سے، موصوف نے تو ایسی سنا ڈالی، خدا کی پناہ سمجھو بس۔ ماہم ابھی بھی منہ بسورے ہی بیٹھی تھی۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے۔